بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زیارت عاشورہ، زیارت عاشورہ، زیارت عاشورہ۔ ناظرین، زیارت عاشورہ کو اپنے پلو سے باندھ لیجیے۔ آج پہلے ہم نے بات کی شفا پر، پھر ہم نے بات کی رزق پر، آج ہم بات کریں گے اولاد پر۔ جو بھی بے اولاد وہ زیارت عاشورہ پڑھنا شروع، ممکن نہیں ہے کہ کوئی عورت بے اولاد ہو جائے، اگر وہ بے اولاد رہ جائے یا باج رہ جائے، اگر وہ 40 دن زیارت عاشورہ پڑھ لے اور اس کے بعد 100 بار سلام، 100 بار برت کا اظہار اور پھر سورہ القمر۔ تاہم تفصیلات میں جانے سے قبل آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں بیل کے آئیکن کو کلک کر لیں تاکہ ہماری تازہ ترین ویڈیوز آپ تک بوقت پہنچتی رہیں۔ کی تلاوت کر لے۔ دیکھیں نا کہ صفوان بن مہران نے امام جعفر صادق سے ایک حدیث میں نقل کیا کہ امام فرماتے ہیں کہ آپ کے معصوم اور اجداد اس بات کی ضمانت دی ہے کہ جو شخص بھی زیارت اور اس کے بعد سورہ القمہ کو پڑھے گا، دور سے یا پاس میں، زری کے پاس میں، تو پھر پروردگار عالم اس کی دعا کو قبول کرے گا، اس کی دعائیں مستجاب ہوں گی۔ اور پروردگار عالم ضمانت، امام جعفر صادق ضمانت لے رہے ہیں اپنے آباء و اجداد کی، رحمت للعالم کی، مولائے کائنات کی، خداوند عالم پروردگار عالم اپنی قدوسیت کی قسم کھا کے کہہ رہے ہیں کہ جو بھی ہے وہ زیارت عاشورہ پڑھے گا اور امام حسین کی اس طرح سے زیارت کرے گا اور پھر دعا مانگے گا، میں رب العزت اس کی دعا کو قبول کروں گا، خالی ہاتھ نہیں لوٹاؤں گا۔ زیارت عاشورہ کے بعد سورہ القمہ کی تلاوت کریں۔ کوئی ماں بے اولاد، کوئی عورت بے اولاد نہیں رہ سکتی 40 دن۔ دیکھیں نا، مولانا سید فاخر رضا شمسی کہتے ہیں کہ جب میں شام میں تھا اور اس وقت کے بڑے جید عالم دین سیدہ زینب سلام اللہ علیہ کے روضے پر تھے، تو انہوں نے مجھے بتایا کہ میرے پاس جو ہے وہ 6 سال سے میری شادی ہو گئی ہے، لیکن میرے نا اولاد کی نعمت سے میں محروم تھا۔ کبھی کبھی تو احساس محرومی بہت زیادہ ستاتا تھا، سوچتا تھا کہ روزانہ اتنا پاک و پاکیزہ ہستی کے در پہ ہوں اور اولاد مانگ رہا ہوں، وسیلے دے رہا ہوں، دعا قبول نہیں۔ پھر کیا ہوا کہ ایک دن میری زوجہ نے کسی کتاب میں پڑھا کہ 40 دن تک جو ہے زیارت عاشورہ کو پڑھنا ہے، اس کی شرائط کے ساتھ، وہی 100 بار سلام، پھر 100 بار لعنت اور اس کے بعد دعائے القمہ پڑھنی ہے، اور جس مقصد کے لیے بھی وہ پڑھی جائے گی۔ دیکھیں نا، ابھی امام جعفر صادق کا میں نے آپ کے ساتھ کوٹ کیا کہ دعائے القمہ جو بھی پڑھے گا، حاجت جو بھی ہوگی قبول ہوگی۔ اس نے یہ عمل کیا، تو انہوں نے اولاد کا مقصد دل میں لے کر کے پروردگار عالم سید الشہداء کے صدقے میں اولاد مجھے عنایت کر دے، زیارت عاشورہ پڑھنی شروع کر۔ ابھی پڑھی نہیں، شروع ہی کی تھی کہ وہ روٹین کے چیک اپ کے لیے قبلہ جو ہے وہ گئے ڈاکٹر کے پاس، تو ڈاکٹر نے ان کو بہت بڑی خوشخبری سنا دی، وہ خوشخبری جس کے لیے وہ 6 سال سے بیٹھے ہوئے تھے۔ پھر ان کو اولاد ہوئی 2 ہفتے کے، انہوں نے کہا 2 ہفتے ہو گئے آپ کی اس حاجت کو پورے ہوئے۔ ناظرین، ابھی 40 دن نہیں ہوئے تھے زیارت عاشورہ کو پڑھے ہوئے کہ سید الشہداء کے وسیلے سے رب العزت نے ان کو اولاد نرینہ عنایت فرما دی۔ اولاد ہو، بیٹی ہو یا بیٹا، بڑی نعمت ہے، بڑی رحمت ہے۔ دعا کریں سب ہاتھ اٹھا کر، پروردگارا بی بی ام البنین کے صدقے، حضرت عباس کے صدقے، بی بی ام رباب کے صدقے کوئی گود خالی نہ رہے، بی بی سکینہ کا واسطہ، علی اصغر کی جلے ہوئے لکڑیوں کا واسطہ، جھولے کا واسطہ، کوئی جو ہے بے اولاد نہ رہے۔ سید فاخر پھر کہتے ہیں کہ میری ملاقات شیخ علی اکبر سعیدی صاحب سے ہوئی، جو یزد میں مسجد تمہاسب کے امام تھے۔ جب میں زیارت عاشورہ کی شرح کے اصول کے لیے یزد گیا تو میں نے مرحوم کی لائبریری میں تھی، شیخ اکبر سعیدی سے میری ملاقات ہوئی، بہت اچھے باوقار شخص تھے، اور پھر انہوں نے مجھے بتایا کہ الحاج مرحوم ابو القاسم جو ہے انہوں نے ایک غیر مسلم لڑکی سے شادی کی اور شادی کے بعد ان کا کوئی اولاد نہیں، 20 سال کوئی اولاد نہیں۔ تو پھر میں نے اس لڑکی کو زیارت عاشورہ کی تعلیم دی، اس نے 40 دن تک زیارت عاشورہ پڑھی، 100 بار برت کا اظہار کیا، 100 بار سلام پھیرا اور پھر دعائے القمہ پڑھی۔ اللہ نے اس پر احسان کیا اور اسے اولاد نوازا، اولاد سے نوازا اور اس کے یہاں بیٹا ہوا۔ جو اس وقت جہاں جہاں اہل بیت ٹی وی دیکھ رہا ہے اور یہ زیارت عاشورہ کی فضیلت سن رہا ہے، زیادہ تر لوگوں کو جتنے بے اولاد ہیں ان کو بتائیے، میں نہیں مان سکتی کہ آپ زیارت عاشورہ کی تلاوت کریں، جس مقصد کے لیے کریں آپ کو وہ مقصد کا حاصل نہ ہو، حصول نہ ہو۔ جتنی بے اولاد عورتیں آج سے 40 دن تک زیارت عاشورہ کی تلاوت کریں، سورہ القمہ پڑھیں، انشاءاللہ۔ یہ تو وہ ہستیاں ہیں کہ جن کے در سے کبھی کوئی خالی ہاتھ نہیں گیا۔ اور سید الشہداء امام عالی مقام کے جب ہم کہتے ہیں نا، یا ابا عبداللہ انی سلم لمن سالمکم وحرب لمن حاربکم الی یوم القیامہ، اے حسین ابن علی، قیامت کے روز تک جو سب آپ کے ساتھ دوست ہے، صلح رکھتا ہے، میں اس کے ساتھ
सलामती रखती हूँ। जो आपके साथ जंग करता है मैं उसके साथ जंग करती हूँ। अगर आप मोहब्बत का इजहार करेंगे, आपके दोस्त मेरे दोस्त, ज़ियारत आशूरा का एक एक वर्ड बड़ा खूबसूरत है। जो आपके दुश्मन वो मेरे दुश्मन, और फिर सैयदुल शुहदा आपको खाली हाथ लौटा दे, मुमकिन नहीं। लौहो कलम के मालिक ज़हरा के चैन से, किस्मत में जो नहीं है वो मांगो हुसैन से। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अज्जिल फरजहुम।